لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. قابل احترام دوستو بزرگو، اللہ تبارک و تعالی نے دین کو آسان بنا کر اپنے بندوں کو دیا ہے۔ اللہ تعالی رحمان ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، اپنے بندوں پر بڑے کریم ہیں۔ اللہ تعالی نے اپنے دین کو اپنے بندوں کے لیے تنگ بنا کر، بوجھ بنا کر نہیں دیا۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ کا ارادہ اور اللہ کی مشیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دین آسان رہے، تمہارے لیے آسانیاں رہیں اور تمہارے لیے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ ایک ماں جو ہے اپنے بچے سے اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ اٹھوانا نہیں چاہتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے، شفقت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کیسے وہ احکامات، وہ اعمال کروائیں جو ان کے بس میں نہ ہو۔ کہہ دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مکلف نہیں کرتے، کسی پر بوجھ نہیں ڈالتے جو اس کی استعداد سے باہر ہو۔ تو دین کے اندر جتنے بھی اعمال ہیں، سارے کے سارے اعمال ہمارے بس میں ہیں۔ کوئی حکم دین کا ایسا نہیں جو ہمارے بس سے نہ ہو۔ جو انسان کے بس میں نہیں ہے، اللہ نے وہ سب چیزیں ہر انسان پہ فرض نہیں کی۔ زکوٰۃ سب نہیں دے سکتے تو سب پہ فرض نہیں، حج سب نہیں جا سکتے تو سب کے لیے فرض نہیں، لیکن روزہ سب کے لیے فرض ہے۔ دیکھیں ماشاء اللہ 7، 8، 9 سال کے بچے اور بچیاں بھی آسانی سے روزہ رکھ رہے ہیں۔ نماز سب کے لیے اللہ نے فرض کر دیا، روزے کو اللہ نے سب کے لیے فرض کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک طرف کہ میں نے تمہارے لیے دین کو آسان کیا، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں دین آسان ہے۔ لیکن یہاں رک کر تھوڑا سا جائزہ لیں اپنی زندگی کا، اپنے گھروں کا۔ اللہ تبارک و تعالی جس چیز کو آسان کہہ رہے ہیں وہ چیز آج امت کے لیے بوجھ بنی ہے۔ یہاں پہ سوچنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ دین آسان ہے، لیکن امت کا ایک بڑا طبقہ دیکھیں کہ 90% طبقہ نماز سے دور ہے۔ جو نماز اتنی آسان کہ نماز پڑھو، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھو، وضو نہیں کر سکتے، تیمم کر لو۔ سفر میں انسان سفر کرتا ہے تو ہر چیز اس کے لیے آسان، سفر میں کھانا آسان، سفر میں آرام آسان، لیکن سفر میں نماز مشکل ہے۔ ایک طرف تو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے اسلام کو آسان کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی کہلوا رہے ہیں کہ میں دین آسان ہے۔ اور دوسری طرف دیکھیں کہ آج ہمارا یہ حال ہے کہ دین بڑا مشکل بنا ہوا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک ہی وجہ ہے کہ وہ ہے کہ ماحول نہ ہونے کی وجہ سے آسان دین بھی مشکل ہے۔ اور ماحول جب بنتا ہے تو 7 سال کا بچہ اور 7 سال کی بچی بھی 16 گھنٹے کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ ماحول دین کو آسان کر دیتا ہے، اور ماحول کا بگاڑ آسان دین کو مشکل کر دیتا ہے۔
بے نمازی اگر نماز کے ماحول میں آ جائے، نماز پڑھے بغیر وہ نہیں رہتا۔ اسی لیے دوستو، بچہ انسان پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے اذان اور اقامت دیتے ہیں، اس کے بعد اسلام کا سب سے پہلا حکم کیا ہے، اسلام کی سب سے پہلی تعلیم کیا ہے؟ بچے کی ولادت کے بعد، انسان کے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا حکم ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کو اچھا ماحول دیں، یہ ہے۔ حالانکہ دودھ پیتا بچہ ہے، پڑوس میں سو رہا ہے، دیکھتا ہے لیکن سنتا ہے، لیکن ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ نہیں دیکھ رہا ہے اور نہیں سن رہا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچے کے بننے کا وقت تو وہیں سے شروع ہو گیا۔ یہ جو آیتیں میں نے پڑھی آج سورہ آل عمران میں، یہ نبوت کے گھرانے کا واقعہ ہے۔ حضرت عمران علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے ایک نبی ہیں، بیوی حاملہ ہے، دنیا سے ان کا انتقال ہو چکا، اور اس بیوی کو بیٹی ہوئی، اس کا نام مریم ہے۔ جیسے ہی حضرت مریم کی ولادت ہوئی تو اس ماں نے سب سے پہلے دعا کی، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اے اللہ اس بچی کو اور اس کی نسل کو میں تیری حفاظت میں دیتی ہوں، شیطان اور شیطانی تحریکات سے اس کی حفاظت فرما۔ دوسرا کام کیا کیا اس ماں نے کہ اس بچی کے لیے ایک بہترین پاکیزہ ماحول دیا۔ کون سا ماحول؟ وکفلھا زکریا، حضرت زکریا جو اس بچی کے خالو ہوا کرتے تھے، اس بچی کو ان کے ماحول میں پرورش کے لیے، تربیت کے لیے رکھ دیا۔ یہ پورا واقعہ اگر ہم دیکھیں تو یہ سب سے بڑا اشارہ ہمارے لیے ہے کہ انسان، چاہے وہ بچہ ہو کہ بڑا ہو، مرد ہو کہ عورت، پڑھا لکھا ہو کہ ان پڑھ، ہر ایک کی بنیادی ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو اچھے اور پاکیزہ ماحول میں رکھے۔ عجیب نتائج لے کر آتے ہیں ماحول کے اثرات۔ اچھا ماحول انسان میں اچھائیاں لاتے ہیں، اس کے اندر نیکی پیدا کرتے ہیں، دین پر چلنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ ماحول کا بگاڑ اچھے بنے ہوئے آدمی کو بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ دو چیزیں، ایک تو اپنے گھر کا ماحول بنانا، اور دوسرا اپنی کمیونٹی کے اندر جو ماحول بہترین ہے اس میں خود کو اور اپنے بچوں کو جمع کرنا۔ اس کے علاوہ کوئی حفاظت کی تدبیر نہیں ہے دوستو۔ آج کی سب سے بڑی ضرورت اپنی ذات سے لے کر اپنی نسلوں سے سب سے بڑی ضرورت کیا ہے کہ ہم بچوں کو نماز قرآن پڑھا دیں، ان کو دعائیں سکھا دیں، ان کو فلاں چیزیں یاد دلائیں۔ اگر ہم نے انہیں اچھا ماحول نہیں دیا، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بڑا عجیب واقعہ لکھتے ہیں۔ یہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ میرے دوست نے مجھے ایک مٹی کا ڈھیلا جو ہے نا ہدیے میں دیا، مٹی کا ڈھیلا۔ جیسے ہی میں نے اس کو اپنے ہاتھ میں لیا تو اس مٹی کے ڈھیلے کی خوشبو سے میرا دل و دماغ معطر ہو گیا۔ تھا تو مٹی کا ڈھیلا لیکن ایسا خوشبودار کہ کہتے ہیں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کہ میں نے اس مٹی کے ڈھیلے سے پوچھا کہ کیا پوچھا کہ تم مشک ہے، عبیر ہے، عنبر ہے، کافور ہے، تو ہے تو کیا؟ ذرا مجھے بتا تو صحیح کہ تیرے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں جیسے ہی تو آیا کہ ساری کی سارا وجود میرا خوشبودار ہو گیا۔ یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ کیسے پوچھا، کیا زبان جو ہے نا دو طرح کی ہوتی ہیں، زبان حال، زبان قال۔ ایک قال ہے کہ آدمی بات کرتا، ایک ہے زبان حال۔ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے، ان کا مزاج تھا کہ بہترین کپڑے پہننا اور اپنے آپ کو اچھا عمدہ طریقے سے اپنے آپ کو رکھنا۔ مسجد کا ایک مصلی نے کہا، حضرت آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں، بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ موٹا ڈھاٹا اور پٹھا پرانا کپڑا پہنتے ہیں، اور آپ ہیں کہ ہمیشہ ٹھاٹ باٹ میں رہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، دیکھو میرا لباس اللہ کی نعمت کا اظہار ہے، میرا لباس اللہ کی نعمت کا اظہار ہے۔ اللہ نے مجھے لباس کی نعمت عطا فرمائی
تو میں چاہتا ہوں کہ پہن کر اس لباس کو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ تو زبانوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، لفظ نکلے بغیر آدمی بات کر دیتا ہے، اسی لیے سوال کی 3 قسمیں بتائی ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ زبان کا سوال، دل کا سوال، حال کا سوال۔ آدمی زبان سے کچھ نہیں کہتا، حال ہی ایسا بنا دے کہ لوگ اسے دیکھ کر اس کو کچھ دے دیں، یہ حال کا سوال ہے۔ تو اصل میں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ مٹی کے اس خوشبودار ڈھیلے سے زبان حال سے کلام کر رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ تو ہے تو کیا صحیح۔ وہ مٹی کا ڈھیلا زبان حال سے کہتا ہے کہ میں مٹی ہی ہوں، میں وہ مٹی ہوں کہ لوگ جس کو پیروں سے رونتے ہیں، جس کو لوگ پیروں سے جو ہے اپنے پیروں کی ٹھوکر بناتے ہیں، لیکن میری خوش قسمتی یہ ہے کہ گلاب کی صحبت میسر ہو گئی۔ کچھ دن ایسا ہوا اتفاق سے کہ میں ایسی جگہ رہنے لگا کہ گلاب کے پتوں کی پنکھڑیاں مجھ پر گرنے لگی، جس کی وجہ سے اس صحبت میں رہنے کی وجہ سے وہ خوشبو میرے اندر آ گئی۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مٹی کے ڈھیلے میں جو خوشبو آئی ہے، گلاب کی صحبت، گلاب کے ماحول سے آئی ہے۔ انسان اگر اپنے آپ کو اچھے ماحول میں رکھے، اپنے بچوں کو اچھے ماحول میں لائے، تو کیا وہ روحانیت ان کی خوشبودار نہیں ہوگی؟ سوچیں، حضرت مریم کی والدہ حضرت مریم کو لے جا رہی ہیں کہاں پر؟ اس پاکیزہ ماحول میں، ان کی پرورش، انبتہا نباتا حسنا، ان کی بہترین پرورش ہو رہی ہے۔ بچے انسان درخت نہیں ہے کہ جیسے چاہے اگ جائیں، ان کی بہترین پرورش ہو، ان کی بہترین نشو نما ہو، اور ایسی نشو نما ہوئی کہ 14 سال کی وہ بچی مصلے پہ بیٹھی ہے۔ حضرت زکریا دروازے میں داخل ہوئے تو غیر موسم کے پھل جو ہے ان کے سامنے نظر آئے۔ حضرت زکریا کہنے لگے بازار میں تو یہ موسم نہیں ہے کہ یہ پھل آئے، تمہارے پاس یہ پھل کہاں سے آئے؟ انا لکی ھذا۔ یہ سوال حضرت زکریا اس بچی سے کر رہے ہیں۔ کیا کہنے لگی؟ قالت ہوا من عند اللہ۔ ماحول کہاں لے جاتا دیکھیں اپنے بچوں کو۔ ماحول اگر ہم صحیح ماحول اپنے بچوں کو دیں گے، یہ ماحول ہمارے بچوں کو اور ہمیں اللہ سے جوڑے گا۔ واقعات اٹھائیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا واقعہ، ہر واقعات دیکھیں۔ ان ماں باپ نے اپنے بچوں کو صحیح ماحول دیا، بچپن میں ہی وہ اللہ سے لینے والے بن گئے۔ حضرت مریم کہتی ہیں ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ جو ہے نا، برے ماحول کو اور اچھے ماحول کو ایک مثال میں ایک شعر میں کہتے ہیں سگے اصحاب کہف روز چند، سگے اصحاب کہف روز چند بنے کا مردم شد، و پسر نوح بابداں باشد، و پسر نوح بابداں باشد، از خاندان نبوت گم شد۔ سمجھ گئے ہوں گے نا؟ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ایک شعر کے 2 مصرے میں پورے کے پورے اچھے ماحول اور برے ماحول کو جمع کر دیا۔ کہنے لگے اصحاب کہف کا کتا، وہ جو چند نوجوان اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے غار کے اندر جا رہے تھے، کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ ان نوجوانوں نے بھگایا اس کو، بھئی کتا ہے کیوں آئے ہمارے ساتھ، ہٹ یہاں سے، ہٹ یہاں سے۔ زبان حال سے کہنے لگا مجھے اپنے آپ کو تمہارے ساتھ رہنے دو، ہو سکتا ہے کہ خدا کی رحمت مجھ پر بھی ہو جائے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ اصحاب کہف جنت میں جائیں گے، اللہ اس کتے کو کسی نہ کسی شکل بنا کر جنت میں داخل کریں گے۔ حالانکہ ہے کتا، لیکن وہ اصحاب کہف کے نوجوانوں کی صحبت انہوں نے اختیار کی، جو نظام اللہ کی قدرت کا ان نوجوانوں کے ساتھ ہو رہا تھا۔ وَتَقَلُّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيطِ، وہی نظام اللہ کا اس کتے کے ساتھ۔ لیکن ایک طرف وَپِسْرِ نوح بَابِدَاں بِنَشَد، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، نبوت کے گھرانے کی اولاد ہے،
لیکن اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی صحبت، اس کا ماحول بروں کے ساتھ تھا. کیا ہوا؟ از خاندان نبوت گم شد، نبوت کے خاندان سے اس کا پتہ ہی کٹ گیا. اللہ نے قرآن میں کہا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تمہارے اہل میں سے نہیں. اسی لیے دوستو میری ہر ایک کی ضرورت کیا ہے، خاص طور پہ ہماری نسلوں کی، کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو اچھا ماحول دیں. اس کمیونٹی میں ہم رہتے ہیں، ہماری مسجد کے اندر کیا ماحول ہے، ہفتے کے اعتبار سے، روزانہ کے اعتبار سے، دین کی مجلس، حدیث کی مجلس، بچوں کے لیے جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں ہم لائیں اور گھر کے ماحول کو پاکیزہ کریں. حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، کل مولود یولد علی الفطرہ. اللہ کسی بچے کو بے ایمان بنا کر پیدا نہیں کرتا. ہر بچہ دنیا میں ایمان کے ساتھ آتا ہے، لیکن وہ بچہ اپنے آنکھ سے بے ایمانی دیکھتا ہے، کان سے بے ایمانی کی باتیں سنتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِ أَوْ يُجَسِّرَانِ أَوْ مُجَوِّسَانِ. پھر کیا ہوا؟ ایمان کی فطرت، توحید کی فطرت ہر گھر کے ہر بچے میں ہوتی ہے. گھر کا ماحول اس فطرت کو تباہ کر دیتا ہے، اس کی فطرت کو مس کر دیتا ہے. ہمارے بچے، ہماری بچیاں ایمان کے ساتھ، حیا کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ اللہ ہمارے ہاتھوں میں دیتا ہے. اللہ ہمیں قیامت میں پوچھے گا کیا ہے یہ بچہ فطرت پر آیا ہے. یہ بچہ کیا ہے؟ فطرت. اس کی فطرت حیا ہے، اخلاق ہے، ایمان ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اللہ کہہ رہے ہیں یہ میں نے ہر انسان کو اس کی فطرت پر پیدا کیا، میں فطرت کو بدلتا نہیں. کل قیامت کے دن اگر کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو صحیح ماحول نہیں دیں گے، اللہ قیامت میں ان سے پوچھیں گے کہ تم نے ان بچوں کی فطرت کو مس کر دیا. فطرتیں کیسے مس ہوتی ہیں؟ ایک واقعہ میں عرض کروں. ایک عطار، عطر بیچنے والے کی ایک بیٹی تھی. اس نے اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے چمڑے کے کاروباری سے کر دیا. سوچیں دونوں کا ماحول دیکھیں کیسے. عطر بیچنے والے کی بیٹی 18 19 20 سال خوشبو کے ماحول میں زندگی گزارنے والی، نکاح ہوا کس کے ساتھ؟ چمڑے کے کاروبار کے ساتھ. اب اس گھر میں بدبو ہی بدبو. رخصتی ہوئی، جب اس گھر میں پہنچی تو وہ تو اس کا دم گھٹنے لگا. ارے بھئی یہ کیا ہے؟ ہر طرف بدبو ہی بدبو، بدبو ہی بدبو. اب اس نے اپنے شوہر کی والدہ، امیر شریعت، رہبر طریقت، پیر مرشد، ساس محترمہ سے کہنے لگی. اب بہو کے لیے تو سب کچھ وہی ہے نا، بہو کے لیے تو سب کچھ وہی ہے. نے کہنے لگی میرا دم یہاں گھٹ رہا ہے، کیسی بدبو ہے یہاں پر. تو ساس نے کہا بہو کچھ بات نہیں، تھوڑے دن رہ جاؤ سب صحیح ہو جائے گا. تھوڑے دن کی بات ہے، بس صحیح ہو جائے گا. کچھ دن گزرنے کے بعد بہو کہنے لگی اپنی ساس سے میری کرامت دیکھی تم نے، میری بزرگی دیکھی تم نے، کہ جیسے ہی میں اس گھر میں آئی اس گھر کی بدبو ختم ہو گئی. ساس کہنے لگی بیٹی بدبو ختم نہیں ہوئی، تیری فطرت مسخ ہو گئی ہے. فطرت تیری جو خوشبو کی تھی یہاں آ کر وہ مسخ ہو گئی، اب یہاں کی بدبو تجھے بدبو محسوس نہیں ہو. بچے اس طرح اللہ ہمیں پاکیزہ خوشبو کے ساتھ دیتے ہیں، ایسی پاکیزگی روح کے ساتھ دیتے ہیں. اگر ہم انہیں ایک گندے ماحول میں رکھیں، گندا ماحول ہمیں انہیں دیں، یاد رکھیں دوستو بچوں کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے. کل قیامت پہ اللہ ہم سے پوچھیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی لیے بچے کی پیدائش کے بعد نہ اس پہ نماز فرض، نہ اس پہ روزہ فرض. سب سے پہلا فرض اس پر کیا ہے؟ ہر ماں باپ اپنے بچوں کو اچھا ماحول، پاکیزہ ماحول، وہ ماحول بچوں کا کیا ہو انہیں دین پر، اخلاق پر انہیں جمائے گا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس واقعے سے ہمیں سبق لینے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ ہمیں اللہ نے ایسے ماحول میں رکھا ہے جہاں ایک آپشن ہے ہمارے لیے، ایک موقع ہے ہمارے لیے. اگر ہم اپنے دین کو، اپنے بچوں کی دین کی سلامتی کو اگر بچانا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ایک سامنے ایک موقع ہے. مسجد کا ماحول، دین کی مجلس کا ماحول،
تعلیم اور تربیت کا پاکیزہ ماحول، ہم اس ماحول کو ترجیح دیں اور اس میں ہم آگے آئیں. ہم یہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہے بلکہ پورے سال ہمارا گھر، ہمارا گھرانہ، ہمارے بچے اس پاکیزہ ماحول میں رہیں تاکہ اس کے اثرات ہمارے دین پر، ہماری روحانیت پر پڑے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما. اے اللہ رحم کے کرم کے فیصلے فرما. اے اللہ امت مسلمہ میں جتنے بیمار ہیں صحت عطا فرما. اے اللہ جتنے بھی امت مسلمہ میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ عافیت کی، ہدایت کی، رحمتوں کی اے اللہ دروازے کھول دے. ہر قسم کی پریشانیوں سے اے اللہ پوری حفاظت فرما. امت میں جتنے بھی بیمار ہیں صحت عطا فرما. یا اللہ پاکیزہ ماحول عطا فرما. ہمارے گھروں میں اے اللہ اے اللہ ایمانی اعمال کو زندہ فرما. گھروں میں پاکیزہ ماحول ہمیں عطا فرما. ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے لیے، عورتوں کے لیے، سب کے لیے اللہ ہم جہاں بھی رہیں اے اللہ ہمیں ماحول کی پاکیزگی عطا فرما. گندے ماحول سے، بگڑے ہوئے ماحول سے ہماری حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین.